بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، کبھی کبھار ہمارے ایک چھوٹے سے گمان، چھوٹے سے غلط گمان اور غلط خیال کی وجہ سے ہماری آپس کی رشتہ داری ختم ہوتی ہے، ہماری آپس کی دوستی ختم ہوتی ہے، ہمارے آپس کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، ہمارے آپس کی جو محبت ہوتی ہے، جو الفت ہوتی ہے، وہ نفرت میں بدل جاتی ہے۔ بہت ساری دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے، بلکہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس نے یہ جو بات کہی ہے لازماً اس میں اس کا کوئی مقصد ہے، اس نے مجھے کہا کہ یہ کام اس طرح کرو، اس میں اس کا کوئی مقصد ہے، اس نے جو مجھے اس کام سے روکا ہے اس میں اس کی کوئی لالچ ہے۔ یعنی ہمیشہ سے دوسروں کے بارے میں برے خیالات، برے گمان، اس کی وجہ سے ہماری جو آپس کی محبت ہوتی ہے وہ نفرت میں بدل جاتی ہے۔ اور بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں، بلکہ ٹوٹنا تو درکنار ان میں آپس میں دشمنی بڑھ جاتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے قتل و غارت تک بات پہنچتی ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم اسلام کی جو تعلیمات ہے، جو اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ دیکھیں بدگمانی سے بچو، لیکن ہم نے اس بدگمانی کو اپنا لیا اور دوسروں کی جاسوسی، دوسروں کی غیبت، دوسروں کے عیب کریدنا، دوسروں کے اندر برائی تلاش کرنا اور پھر اس کو دوسروں کے سامنے یعنی ہم اپنے عیب کو چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے لگ گئے۔ تو جب ہم دوسرے کے پیچھے لگیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اور ہمارے پیچھے لگے گا، وہ ہمارے عیبوں کو تلاش کرے گا، یا پھر جس کے عیب ہم تلاش کرتے ہیں وہی شخص ہمارے عیب تلاش کرے گا، اس کے دل میں بھی ہمارے لیے نفرت، ہمارے دل میں بھی اس کے لیے نفرت۔ یہ مین وجہ یہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ بھئی بدگمانی سے بچو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اثم۔ ایک بات اور، صرف دنیا میں اس کا نقصان نہیں ہے کہ ہمارے خاندان ٹوٹ گئے، ہماری دوستی ختم ہو گئی، ہماری رشتہ داری ختم ہو گئی، ہمارا آپس میں آنا جانا ختم ہو گیا، تعلقات، بلکہ ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں بہت بڑے گناہ کی صورت میں ہمارے سامنے پیش ہوں گی قیامت کے دن۔ صرف محض ہمارا ایک خیال، ہماری ایک سوچ ہمارے لیے گناہوں کا ایک پہاڑ بن سکتی ہے۔ ہماری ایک سوچ ہمارے صدیوں کے تعلقات بگاڑ سکتی ہے۔ ہماری ایک چھوٹی سی سوچ، ایک 2 سیکنڈ کی سوچ، ہمارا ایک خیال ہماری رشتہ داری کی جو محبت ہوتی ہے اسے ختم کر سکتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی اس سوچ کو ٹھیک کریں، اپنے اس خیال کو ٹھیک کریں، جو ہماری سوچ الٹی گھوم رہی ہے اس کو ہم سیدھا گھمائیں۔ جو بندہ کوئی بات کہے ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں کہ یار اس نے یہ بات کہی ہے، اس میں یہ میرے لیے بھلائی چاہتا ہے، یہ جو فلاں میرے ماموں نے، میرے چاچو نے یہ بات کہی ہے، یہ کام اس طرح کیا ہے، اس میں وہ ہمارے آپس کے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس کو آپس میں مزید مضبوط کرنا چاہ رہا ہے۔ یعنی ہم صرف محض ایک گمان کریں تو ہماری اس کے ساتھ بھی محبت بڑھے گی، اور اگر اس نے ہمارے لیے برا سوچا ہے تو یقیناً اسے اپنے اس برے سوچنے کی شرمندگی ہوگی، اور ہوتی بھی ایسے ہی ہے۔
جب ایک شخص آپ کے بارے میں برا سوچتا ہے تو آپ اس کے بارے میں اچھا سوچیں، آپ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ تو جب اسے آپ کے ارادوں کا، آپ کے خیالات کا، آپ کی فکر کا، آپ کی سوچ کا اندازہ بھی ہو جائے، اس کو اپنے کیے پہ بڑی شرمندگی ہوگی، بہت ہی ندامت ہوگی۔ ہو سکتا ہے بلکہ ہوگا بھی ایسے ہی کہ وہی شخص اٹھ کے آپ سے معافی مانگنے کے لیے آ جائے۔ یہ کس لیے؟ اور اگر ہم یہ سوچ کو الٹا گھما کے کہیں، اگر وہ اچھا سوچ رہا ہے اور ہم کہیں وہ ہمارے لیے برا سوچ رہا ہے، تو اس کے دل میں بھی ہمارے لیے نفرت پیدا ہوگی۔ جب وہ ہمارے اندازوں کو، ہمارے ارادوں کو جان لے گا کہ بھئی دیکھیں میں اس کے لیے کیا سوچ رہا ہوں، میں اس کے لیے کیا چاہ رہا ہوں، اور یہ آگے سے میرے لیے کیا چاہ رہا ہے، تو یقیناً محبت جو ہے نا وہ نفرت میں تبدیل ہوگی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی ہی اگرچہ ہم اس کو اپنے زبان سے اس کو تلفظ نہ دیں، اس کو ہم الفاظ میں ادا نہ کریں، اس کو ہم نہ بولیں، لیکن صرف محض یہی گمان جو ہے نا یہ سب سے جھوٹی اور بدترین جھوٹ ہے، اکذب الحدیث۔ باتوں میں سب سے جھوٹی بات یہی ہے کہ آپ کسی مومن شخص کے بارے میں بدگمانی کریں، اور یہ ہمیں دین اسلامی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، نبی علیہ السلام ایک بندہ برا کام بھی کرتا تھا تب بھی اس کے بارے میں اچھا گمان۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص تھا، عبداللہ نام صحابی تھا، اور حمار اس کا لقب تھا۔ یہ صحابی رسول بار بار ایک جرم کا ارتکاب کرتا تھا جس کی اسے سزا بھی ملتی تھی، جس کے اوپر حد بھی قائم ہوتی تھی۔ ایک بار اس نے شراب پی، اسے پیش کیا گیا، حد قائم ہو گئی۔ دوسری بار پھر اس نے یہی غلطی دہرائی، اس نے پھر شراب پی لی۔ لیکن اس صحابی کی ایک خصوصیت تھی کہ یہ مسجد میں آتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ملتا تھا تو ہنسی خوشی والی بات کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کان یضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی وسلم کو اکثر ہنساتا تھا، ایسی باتیں کہتا تھا کہ جس سے رسول وسلم کو ہنسی آ جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ یہی شخص 2-3 بار اسی جرم میں اس کو لایا گیا، اس کے اوپر حد نافذ ہو گئی۔ تو جب ایک تیسری چوتھی بار اس کو لایا گیا، اس کے اوپر حد قائم ہو گئی، تو ایک کسی صحابہ میں سے کسی نے کہا کتنا ملعون شخص ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کتنا لعنتی شخص ہے، دیکھیں کتنی بار اس کو حد بھی لگ گئی اور پھر بھی یہ وہی جرم، وہی شراب کو پیتا آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ نہ بھائی ایسے نہ بولو، ایسے نہ بولو۔ یہ شخص شاید اپنی غلطی، اس کی اپنی غلطی ہے، لیکن یہ شخص اللہ اور رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ وہ ایک بشری تقاضا ہے جو یہ ایک غلطی دہرا رہا ہے، لیکن اس غلطی کے باوجود، اس گناہ کے باوجود، اس حد قائم ہونے کے باوجود بھی نبی علیہ السلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شاید یہ اللہ، یعنی دیکھیں ایک گمان، اچھا گمان ہے، اچھا خیال ہے، ایک اچھی سوچ ہے جو اس گنہگار کے بارے میں بھی نبی وسلم نے رکھی ہے۔ اور ایک مشہور قصہ تاریخ کا، حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، ایک لمبا واقعہ ہے لیکن مختصراً یہ کہ اس صحابی رسول نے مدینہ میں بیٹھ کر مکہ والوں کو ایک خط لکھا کہ بھائی مسلمان ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، مکہ کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ بظاہر دیکھا جائے تو ایک ملک کا کوئی باشندہ، ایک تنظیم کا، ایک پارٹی کا کوئی شخص اگر اس طرح کوئی جرم کرے، دوسرے مخالف لوگوں کو اپنا اندر کا کوئی راز بتا دے، یا کوئی گھر کا کوئی فرد، تو اس کو بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسے ہی ایک خط لکھا مکہ والوں کے نام، اسے روانہ کیا ایک خاتون کے ذریعے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی کہ فلاں جگہ پہ ایک خاتون جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے۔ نبی وسلم نے صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کو بھیج دیا کہ آپ چلیں، فلاں جگہ ایک خاتون جا رہی ہے، اس کے پاس خط ہے، وہ خط اس سے لے کے آ جائیں۔ یہ صحابہ گئے، اس خاتون کو پکڑ لیا،
خاتون نے انکار کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھمکی دی کہ خط نکالو، ہم کسی صورت بھی وہ آپ سے لیں گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو، خط آپ کے پاس ہے، نکال دو، جیسے کیسے بھی ہو نکال دو، ورنہ ہم آپ کے ساتھ زبردستی کر کے اس خط کو لیں گے، ہم کوئی اور طریقہ کار استعمال کر کے وہ خط لیں گے، اسی لیے ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو ہم تکلیف دیں، بس ہم چھپ کر کے خط دے دیں۔ خط دے دیا، خاتون نے اپنے بالوں سے نکال کے دے دیا۔ واپس آئے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا؟ اتنا بڑا جرم، دیکھیں جرم ہے، اب سوچیں، ایک ملک کی، ایک معاشرے کی جاسوسی کرنا، کیا وجہ بنی کہ تم نے ایسا کیا، مکہ والوں کو یہ خط لکھا؟ اس صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بارے میں جلدی سے کام نہ لیں، نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ میں دین سے پھر گیا ہوں، نہ میں نے بغاوت کی ہے، بس ایک مجبوری کے تحت میں نے یہ کام کیا ہے، اور وہ مجبوری یہ ہے کہ مکہ میں یہ جہاں پہ جتنے مہاجرین صحابہ مدینے آئے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی وہاں پہ رشتہ دار ہیں، اور جو ان کے مال اہل و عیال کی حفاظت کریں گے، اگرچہ وہ مکہ میں ہیں لیکن ان کے کوئی نہ کوئی وہاں پہ ان کے تعلق دار وہاں پہ ہیں جو ان کو اہل عیال کی حفاظت کریں گے، اور میرا وہاں پہ کوئی نہیں ہے، جو اس طرح کوئی شخص نہیں ہے، اس طرح کوئی تعلق والا شخص نہیں ہے جو وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کرے، اس لیے میں نے مکہ والوں کی ہمدردی کے لیے تاکہ وہ میرے اہل و عیال کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں میں نے یہ خط لکھ دیا، یہ میری ایک مجبوری تھی، میں نے ایسے کر دیا۔ صحابہ کرام اس صحابی کی اس عمل پہ بہت شدید غصے میں آئے، کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ حکم دے ہم اس منافق کی گردن اٹھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ بھائی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شخص بدر میں ہمارے ساتھ شریک ہوا ہے، اور بدر کے شرکاء وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج کے بعد اہل بدر تم جو چاہے کر لو، میں نے تمہیں معاف کیا ہوا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ شخص بدر میں شریک ہوا ہے اور اس کو اللہ رب العزت نے معاف کیا ہے۔ دیکھیں، ایک بڑا جرم، ایک گھنونا جرم، ایک سنگین جرم، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابی پر ایک اتنا اچھا گمان کہ بھائی یہ بدر میں شریک ہوا ہے، اس نے یہ جو کام کیا ہے اس نے مجبوری کے تحت۔ دیکھیں آج ہم بھی ہیں، ہم دوسروں کی اچھے کام کو بھی برے میں تبدیل کر دیتے ہیں، رہی ان کی برائی کو۔ دیکھیں سلف فرماتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی بھائی کو اس طرح کوئی غلط کام کرے یا غلط کوئی آپ کے خلاف بات کہہ دے آپ کی شخصیت کے حوالے سے یا آپ کے کسی تعلق دار کے حوالے سے، تو آپ اس کے لیے 70 عذر تلاش کریں، یعنی یہ ایک مثال ہے جو زیادہ پہ دلالت کرے، یعنی آپ اس کے لیے کئی عذر یار اس نے یہ بات کہہ دی ہے، ہو سکتا ہے اس نے اس وجہ سے کہی ہو سکتا ہے اس نے اس وجہ سے کہی ہو سکتا ہے اس کا مطلب، دیکھیں اتنے عذر آپ تلاش کر کے اس کو آپ بری و ذمہ قرار دیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی عذر نہیں آ رہا، جس طرح بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یار اس نے جو یہ کام کیا ہے نا، اس کا تو کوئی توق ہی نہیں بنتا تھا، جب حالت ایسی آ جائے تو پھر اس ٹائم آپ کہیں کہ یار ہو سکتا ہے اس کا کوئی عذر ہو لیکن مجھے نہیں پتہ۔ دیکھیں ایک حل ہے نا بات کا، بجائے اس کے کہ ہم کسی کی اچھائی کو برائی میں تبدیل کریں یا اس کی برائی کو مزید آگے بڑھائیں جس سے ہمارے تعلق، ہماری محبت ختم ہو، تو شریعت نے ہمیں کہا کہ آپ اچھا گمان رکھیں۔ اچھا گمان رکھیں گے تو آپ کے آپس میں محبت بڑھے گی، آپ کا آپس میں تعلق بڑھے گا، اور ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ جس طرح وہ معاشرے کے بارے میں شریعت نے ہمیں کہا کہ معاشرے کے افراد کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اسی لیے ضروری ہے کہ اللہ کے بارے میں بھی انسان کو اچھا گمان ہو، کیونکہ بس اوقات ہم بیٹھے بیٹھے اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں، یار اللہ رب العزت کو میں ہی نظر آئے، یعنی اس طرح کوئی بات جس سے بس اوقات ہمارا ایمان بھی جا سکتا ہے، یار یہ مجھے ہی یہ بیماری میری نصیب میں ہے، یا یہ جو مصیبت ہے یا غربت میرے ہی نصیب میں ہے، یار یہ ہمارے مقدر میں ہے۔ اس طرح کی باتیں
اس سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ بلکہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس میں ہم بالکل نا امید ہونے لگیں، نا امیدی کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بس اوقات آزمائش انسان کو اس حد تک لے جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی نا امیدی کا دامن، نا امیدی کو نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے اور اچھا گمان رکھنا ہے۔ مین چیز یہ ہے، اللہ رب العزت کے اوپر اچھا گمان رکھیں کہ یار اللہ رب العزت نے جو میرے اوپر یہ آزمائش نازل کی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے میرے گناہ معاف کر رہے ہیں۔ اچھا گمان، یار ہو سکتا ہے میرے ساتھ جو یہ حادثہ پیش آیا، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا حادثہ ٹال دیا ہو سکتا ہے اچھا گمان رکھیں تو اللہ رب العزت اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے رب کے اوپر اچھا گمان رکھیں، اللہ سے متعلق اچھا گمان رکھیں کہ یار آج اگر غربت ہے تو انشاءاللہ کل اللہ رب العزت، اچھا گمان، اچھی امید کے ساتھ تو اللہ رب العزت ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جیسے بندہ اس کے بارے میں خیال کرتا ہے۔ اور اگر آپ یہ خیال کریں کہ یار آج تو یہ چھوٹی سی مجھے چوٹ لگ گئی، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کل میرا سر جو ہے نا وہ تن سے جدا ہو جائے گا، برا گمان ہے، برا خیال۔ کیوں ایسی باتیں ہم سوچتے ہیں؟ اب جب کل کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، اب یہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو پھر ہم ایسی سوچ کیوں سوچتے ہیں؟ کیوں نہ اس عظیم ذات سے، اس کریم ذات سے، اس رحمت اور شفقت والی ذات سے ہم رحمت کی امید رکھیں، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں تاکہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہو۔ ہم یہ کہیں کہ یار آج تو یہ میرے ٹانگ کو چھوٹی سی چوٹ لگی ہے، آج میرے اوپر یہ تھوڑی بہت غربت آئی ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے، مجھے اللہ رب العزت کے حوالے سے یہ پکا یقین ہے کہ اللہ رب العزت کل جو ہے نا مجھے بہت نوازے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اچھا گمان، سب سے پہلے حسن ظن باللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے حوالے سے اچھا گمان رکھیں۔ اللہ آپ کے ساتھ وہی فیصلہ کرے گا جو آپ خیال اور سوچ میں لائیں گے۔ اور دوسری بات، معاشرے میں افراد کے حوالے سے چاہے وہ کوئی بڑی سی بڑی غلطی کیوں نہ کر لیں، آپ اس غلطی کے لیے عذر تلاش کریں۔ یار اس نے یہ غلطی کی ہے، اس کا ہو سکتا ہے اس کا یہ عذر تھا، ہو سکتا ہے اس کی یہ مجبوری تھی، ہو سکتا ہے اس نے اس وجہ سے یہ اس طرح کیا۔ اور اگر جب بہت ہی سوچ و بچار کے بعد آپ کو کوئی عذر نہیں ملتا تو پھر آپ یہ کہیں کہ یار اس کے بہت سارے عذر ہو سکتے ہیں، لیکن ہو سکتے ہیں میرے ذہن میں نہ ہو، یا مجھے علم نہیں ہے اس کے عذر کا، یا مجھے اس کا ادراک نہیں ہو پا رہا۔ تو جب اس طرح کی حالت ہمارے معاشرے میں، ہمارے ذہن، سب سے پہلے ہم ذہن کو صاف کریں۔ اور یہ وہم و گمان، دوسروں کے بارے میں خیال نہ، سوچنا، فکر، اس کا تعلق ذہن سے ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا ذہن صاف کر کے معاشرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں پہ بھی پردہ ڈالے گا، لوگ ہمارے بارے میں اچھا سوچیں گے، ہم ان کے بارے میں اچھا سوچیں گے، تو معاشرے میں ایک قربت آئے گی، ایک محبت آئے گی، اور یہ جو نفرتیں ہیں، یہ عداوتیں، یہ ختم ہو جائے گی۔ اور جو بدگمانی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو حالت پیدا ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں خاندان بکھرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ہماری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ہمارے بیٹے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہماری بیٹی، یعنی ایک چھوٹی چھوٹی بات کو ہم ہوا دے رہے ہیں، بذات خود ہوا دے کے اس کو بھڑکا رہے ہیں۔ تو کیوں نہ اگر اس طرح کوئی معاملہ آ جائے، خاندان میں آ جائے، معاشرے میں آ جائے، پڑوس میں آ جائے، اس کو ہم عذر تلاش کر کے، یار ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بات ہماری بیٹی کو کہہ دی ہے، ہو سکتا ہے ان کی یہ مجبوری تھی، ہو سکتا ہے اس کی یہ مجبوری تھی، ہو سکتا ہے، تو اس سے ہمارے دل میں جو نفرت ہوگی وہ محبت میں تبدیل ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ اخلاقی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے انشاءاللہ الرحمن ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں اور ہمارے دلوں میں آپس کی محبت بڑھے گی اور نفرتیں ختم ہوگی۔ اسی لیے اسلام کا بھی یہی پیغام ہے، محبت عام کرو اور نفرتوں کو ختم کر دو۔ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔